کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے سوالات کر رہی ہے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں اور قدر کے معاملے کے بارے میں اور جزا اور سزا کے معاملے کے بارے میں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طوفان ہے جو کہ ہماری یوتھ کے اندر برپا ہے. پہلے تو ہم اکا دکا کوئی اس طرح کا کیس دیکھتے تھے، لیکن اب پوری کی پوری آرگنائزیشن بن چکی ہیں، ایسوسیشن بن چکی ہیں. پاکستان ایتھیسٹ ایسوسیشن میرے خیال میں اس کی 1 ملین کے قریب کچھ فالوورز ہیں. تو اس دروازہ کیوں کھلا ان سوالوں کا، اور ایسی ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہماری جنریشن یہ سوال کر رہی ہے؟ ان کا سوال کرنا غلط بھی نہیں ہے، ہم ان سوالوں کے جواب کیسے دیں؟ اور ایسا ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ تفصیلاً ذرا بتائیں. اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ یہ سارے سوال جو بچے پوچھ رہے ہیں آج کل وہ فطری سوال ہیں. پہلے بھی بچے یہی سوال پوچھتے تھے، مگر پہلے ماں باپ کو ان کے جواب آتے تھے. اگر علم کا کوئی راہ نہیں، پیسوں کی دوڑ میں لگ گئے سارے، تو ماں باپ جو ہے نا وہ ربی زدنی علما کی بجائے ربی زدنی رزقہ بولتے رہتے ہیں ہر وقت. تو بچے جب علم کے سوال کرتے ہیں تو ان کو آتا نہیں، تو بچے پھر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ والا جواب ادھر سے مل رہا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے فلسفہ کلیئر کر کے بتانا کہ کیوں کے آنسر کیا ہیں. نااہلوں کے بچے ہیں وہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں، لا وہ نااہل ہیں یا لاپرواہ ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ بچے کو فلسفے کے اوپر ٹرین کیسے کرنا ہے. میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں، اگر ایک پورے علاقے میں کوئی سپرویژن نہ ہو، اگر ایک بچہ چھوڑ دیا جائے کھلا، تو سوال اس کے ذہن میں وہی آتے ہیں جو آج کل کے پاکستانی ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کے بچے کریں. جنون سوال ہیں، وہ بالکل ٹھیک سوال ہیں. جواب نہ ملنے کے اوپر، یا پھر انتہائی نااہل آدمی جو اس وقت مولوی صاحب ہمارا ہے، وہ اس طریقے سے وہ جواب، پہلے تو وہ جواب ڈنڈے پہ لکھ کے دیتا ہے، دوسرا وہ جواب غلط لکھا ہوتا ہے ڈنڈے پہ، وہ سینسیبل جواب ہی نہیں دے رہا. ایک تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ کنٹمپریری اسکالرشپ کو کاؤنٹر نہیں کر رہے صحیح طریقے سے مین سٹریم میں آ کے، اور جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں مسجدوں میں خطیب کسی بھی فرقے میں، وہ اپنی اینٹیٹی کا سب سے نااہل بندہ ہے. تو جمعہ خطبے میں جب عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے ہیں. میں ابھی ایک ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دور ایک گاؤں میں، جمعے کی نماز ہوئی، کشمیر گیا ہوا تھا ایکچولی. میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں. تو شاردہ میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے رکے، تو وہاں پہ مولوی صاحب نے خطبہ پورا نہیں سناؤں گا آپ کو. مولوی صاحب نے خطبے میں یہ پروو کر دیا کہ حوا علیہ السلام نے چونکہ 4 گندم کے دانے تھے، 3 حوا خود کھا گئیں، تو ورثے میں اس لیے عورت کو 1 حصہ ملتا ہے کیونکہ وہ اپنا حصہ جنت میں لے چکی ہے. یہ حالات ہوں اگر پاکستان میں مسجد کے خطیبوں کے، تو ان کے بچوں نے جب یوٹیوب دیکھنی ہے تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ فائن مین اور برائن گرینز اینڈ نیل ڈی گراس اس طرح کے سوال کریں. اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جا کے عورتوں کو ڈنڈے مارو کیونکہ انہوں نے اوپر حصہ کھا لیا ہمارا، 2 دانے بانٹے نہیں، 3 حصے خود کھا گئی، تو اس لیے ان کو دنیا میں سزائیں دو. تو ظاہر ڈسوننس کریٹ ہو جائے گی. نااہلوں کے ہاں اس طرح کے مسائل عمومی ہیں. یہ سوال اتنے فطری ہیں کہ ابو حنیفہ بھی ان کے جواب دے رہے تھے، شافعی ان کے جواب دے رہے تھے، مگر پچھلے کوئی 800 سال کی ہسٹری میں تو دہریوں کے سوال ہمارے پاس ہیں. پچھلے 800 دہریوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیے ہیں. سو دیر از سو مچ ہسٹری. اس کا مطلب ہے ہمارے بچے نہیں پہلی دفعہ کوئی نئے سوال نہیں لے آئے، یا پھر ریچرڈ ڈاکنز کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اٹ از ناٹ something new and it is not something which is going to happen for the last time now. یہ ہمارے institution of the masjid is weak, institution of the house is even weaker. That's why ماں باپ بالکل بس لڑکی کی روٹی گول پکانی آ گئی ہے تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے، لڑکے نے اگر 20,000 روپے 50,000 روپے تنخواہ لینی شروع کر دی تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے. تو شادی اس طرح کی کوالیفیکیشن پہ ہوگی تو بچے پھر پاکستان ایتھیسٹک ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر ہی بنیں گے. اچھا، یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سوال ازل شروع سے ہی لوگوں کے ذہن میں آتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. لیکن میرے سوال کا دوسرا ایسا تھا کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو انٹلیکچولی سیٹسفائی کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں جو کہ سوچنے والے ذہن، ظاہری بات ہے جو سوال کرتے ہیں سوچنے والے ذہن ہوتے ہیں، کوئی عمومی سطح کے اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے، سوچتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں. وہ سوال بھی کرتا ہے لیکن اس کو پھر ایسا پلیٹ فارم بھی مل جاتا ہے جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کو جن کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتے ان کے دماغ میں بھی سوال ڈال دیتا ہے. اب یہ ان کی جو
اسٹرینتھ میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس طرح کہ آپ نے بتایا ہائرارکی میں جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ دہریت کو پروموٹ کریں گے یا ایتھیزم کو پروموٹ کریں گے تو سوچ گیں گے ہاں سوال تو ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا, جزا سزا کیوں ہے, قدر کا معاملہ کیوں ہے. اب وہ پھر ایک قسم کا سوڈو ایتھیسٹ بن جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہمیں ان سب کو انٹلیکچولی سیٹسفائی کرنا چاہیے, یا میرے ذہن میں جو دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قائم کرنے کی بات کی ہے, تو جب اگر ایک جگہ پہ ریاست میں اسلام قائم ہوگا تو کم از کم وہاں پر ان لوگوں کو پروپوگیٹ کرنے کی اجازت, ان کو جواب دیں جو سوال کرنے والا ہے, لیکن ان کو دہریت پھیلانے کی اجازت نہ ملے. تو اس کو روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, یا پیرلل میں دونوں کام کرنے, انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن, لاجیکل آرگیومنٹ, قرآن کے ریفرنسز, ٹھیک ہے, دلیل, یا دوسرا کام ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ کم از کم پروموٹ تو نہ کر سکے نا اس فالس عقیدے کو, عوام کو بھٹکائے نا. بات درست کی آپ نے کہ دین نافذ تو کرنا پڑے گا, یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا دین نافذ ہو تو. مگر ہمارے پاس اینڈ آف ٹائمز کی حدیث موجود ہیں, ہم نے ابھی اگلے کچھ سالوں تک تو کچھ دین نافذ کرنے کا معاملہ نہیں نظر آتا. تو جو رہی بات باقی کا جو ہائرارکیکل میٹرکس ہے وہ پروپیگنڈا یہ پھیلائی یہ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہم تک پہنچے گا تو آگے سے کوئی روک تھام کے بھی کوئی وہ نہیں ہے. اتنی آسان سی بات ہے کہ اگر ایک پاکستان میں یا ایون مکہ کے اندر بیٹھ کے بھی ایک ایتھیسٹ اپنی پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ. نوبڈی کین اسٹاپ ہم ٹیکنیکلی. پولیٹیکل انفورسمنٹ ہوگی تو وہ کوئی پراکسی لگا کے کسی اور وی پی این کے تھرو, کسی انٹرنیشنل ویب سائٹ کے تھرو یا چینل کے تھرو چلا لے گا اپنا کام. So it is not something that is a mistake we can just pin to somebody in particular. میں صرف ماں اور باپ کے اوپر ہی ہر مسٹیک کو پن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ رجحان ہوتا ہے نا, رجحان یہ مومنٹم سے ہوا پکڑتا ہے. وہ مومنٹم گھر میں توڑنا پڑتا ہے. کیسے؟ ہنگر آف انٹلیکچولیزم بچپن سے سیٹسفائی کی جا رہی ہو, وہ والی کانسیپٹس کھول کے بیان کیے جا رہے ہوں جو کہ باہر ایول اپنے طور پہ کھول کے بیان کر رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر ایک بندے کو اور ایک خاتون کو 30 سال بعد کے دنیا کے پولیٹیکل اور تھیولوجیکل ایشوز کا نہیں پتا تو ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی آپ کی, آپ بچہ نہیں پیدا کریں گے. سوری, اب ہمارے دور میں جتنا بھی ایتھیسٹک معاملہ ہے جو بھی آگ پکڑی ہے, یہ 50s کی جنریشن کو اس بات میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے جا کے کس لیول پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. نا وی نو غیب کے نہیں جانتے ہیں فیوچر کا, مگر پیٹرن انالیسس تو ہمارا کام ہے. ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں کس بیس کے اوپر ہیں؟ اپنے دور کے لیے کرتے ہیں. میرے بیٹے نے میرے دور کا وقت تو نہیں دیکھنا, اس نے اپنے دور کا وقت دیکھنا ہے. میرا کام ہر وقت اگلے دور کے اوپر نگاہ رکھنا ہے. اس کی پریپریشن ابھی سے کر کے دوں. ابھی ایتھیزم کا دور ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا آئے گا. ابھی دیکھتے ہیں, اوپن دا ورک شاپس ان سائڈ یور ہاؤس اینڈ ٹرائی اینڈ ڈرا ا لاٹ آف پیٹرنس کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کیسی چیز ڈالنی ہے جو اس کو آخرت میں نقصان دیں گی جو کہ دنیا میں پھیلی ہوئی. If we are not prepared to do that, sorry, we are not licensed. We shouldn't be licensed to get married. ہم اپنی تو عاقبت تباہ کر ہی رہے ہیں, بچوں کو تو ہم نے پوری طریقے سے دوزخ میں دھکیل لیا. So it's the duty of your father and your mother